بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وائس آف ٹروتھ کے ساتھ عبدالسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس عید پہ ایک قریبی رشتہ دار سے ملاقات ہوئی. وہ کینیڈا کے ایک بینک میں جو ہے وہ بڑی اچھی پوسٹ پہ ہیں اور انہوں نے ماسٹرز کیا ہے امریکہ کی کسی ٹاپ کی یونیورسٹی سے, جو تقریباً 15-20 کی جو ٹاپ کی امریکہ کی یونیورسٹیز ہیں اس میں سے انہوں نے MBA کیا ہے اور یہاں پہ فائنینشیل ایڈوائزر کی پوسٹ پہ ہیں. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا. میں نے کہا یہ بتائیے گا کہ میرا بیٹا ہے, اس نے ابھی جو ہے وہ ماسٹرز کی ہے بزنس ایڈمنسٹریشن میں UK کی ایک یونیورسٹی سے, انگلینڈ سے. تو میں نے کہا اس کے بارے میں کوئی تھوڑا گائیڈ کیجئے گا کہ وہ کس جو ہے وہ جاب وغیرہ میں جائے, کس فیلڈ میں جائے, کیونکہ آج کل جو ہے وہ بڑے مسائل ہیں. تو وہ جو ہے انہوں نے جو ہے مجھے کہا کہ میں آپ کو مشورہ دوں گا لیکن آپ میرا مشورہ مانیں گے نہیں. میں نے کہا نہیں, آپ ظاہر ہے آپ کا مشورہ کیوں نہیں مانوں گا, آپ جو ہے اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جناب اگر ظاہر ہے جو بھی بندہ ڈگری کرتا ہے, خرچہ کرتا ہے, ظاہر ہے تو اس کا جو ہے مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ اس کو ریٹرن ملے اور وہ جو ہے کسی ایسی پوزیشن پہ جائے جہاں پہ وہ پیسہ کمائے. میں نے کہا وہ تو ایسے ہی ہے. تو کہتا ہے آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں. اپنا اس نے بتایا کہ دیکھو میں نے جو ہے نا اتنی محنت کر کے جو میں نے جو ہے وہ اتنا خرچہ کر کے میں نے یعنی یہ ڈگری حاصل کی اور میری جو ہے وہ $6,500 تنخواہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور کہتے ہیں $6,500 میں سے جو ہے نا یعنی تقریباً $2,000 تک تو جو ہے نا $2,500 جو ہے میرا وہ نکل جاتا ہے, یعنی ٹیکس اس میں سے نکل جاتا ہے. تو کہتا ہے 4,500 یا میکسیمم $5,000 جو ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ بچتا ہے. اور اخراجات کتنے ہیں تو کہتا ہے اس حساب سے جو ہے مجھے تو اس طرح کا ریٹرن نہیں ملا. تو کہتا ہے آپ کا بیٹا بھی اگر اس کو وہ بہت اچھی جاب مل جائے تو اتنا ہی ہوگا, اس $4,000-5,000 سے جو ہے وہ یعنی وہ سٹارٹ لے گا. تو کہتا ہے اس لیے جو ہے میں تو آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ جاب کے چکر میں پڑے. کہتا ہے ہاں جاب اس کو میں جو بتاؤں گا اس میں جائے گا تو زیادہ پیسے کمائے گا. میں نے کہا بتائیں. تو اس نے کہا ہے کہ جناب اپنے بیٹے کو کہیں کہ اتنی محنت کر لی ہے, تھوڑی سی محنت اور کرے اور جو ہے نا سال 6 مہینے CSS کی تیاری کرے اور CSS کر لے. میں نے کہا یار CSS میں تو وہ تو بہت تھوڑی تنخواہ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے ایک جو ہے ایک CSP آفیسر کی کیا تنخواہ ہوگی, زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ ہوگی. ہنس پڑا ہے. کہتے یار 2 لاکھ تو تنخواہ ہوگی نا, یہ تو آفیشیل تنخواہ ہوگی. کہتے جو ان آفیشیلی جو ہے ان کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ جو نوازا جاتا ہے. کہتا وہ تو جب ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ تو اربوں میں ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں. تو بہرحال میں اس کی بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, یہ ایگری کرنا یا ڈس ایگری کرنا وہ مقصد نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ جناب اگر جو ہے نا آپ کا بیٹا CSS کر لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, اگر وہ اچھے جو ہے وہ پرسنٹیج سے کرتا ہے تو وہ جو ہے DMG گروپ میں چلا جائے گا, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ میں. کہتا ہے اس میں پیسے ہی پیسے ہیں. کہتا ہے مختلف طریقوں سے جو ہے نا آپ کو زبردستی لوگ آگے پیسے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. یعنی آپ کا جو ہے وہ مختلف قسم کے اڈے ہوتے ہیں, بسوں کے اڈے ہوتے ہیں اور سوزوکی سٹینڈ ہوتے ہیں اور پتہ نہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے سٹینڈ, پتہ نہیں کیا کیا. تو وہ کہتا ہے کہ اس میں سے جو ہے نا باقاعدہ ان کا کوئی منتھلی بھتہ ہوتا ہے. کہتا ہے اسی طرح جو ہے نا وہ جو بھی ڈسٹرکٹ میں جو بھی کام ہوتے ہیں ہر کام میں جو ہے ان کا حصہ ہوتا ہے. تو کہتا ہے جو ہے وہ جب ریٹائر ہوگا تو وہ جناب اربوں پتی ہوگا. پھر کہتا ہے کہ اگر DMG میں نہیں جاتا ہے تو کسٹم میں چلا جائے. کہتا ہے کسٹم میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ پیسہ کما لے. کہتا ہے بارڈر پہ جو ہے وہ جو ہے سارے جو ہے جتنی بھی ادارے ہیں وہ لگی ہوئے ہیں جناب کرپشن میں. اور کہتا ہے کہ جناب گورنمنٹ کو تو ڈیوٹی کچھ ملتی ہی نہیں ہے. کہتا ہے یہ مثال کے طور پہ 100 کنٹینرز آتے ہیں تو 1-2 کنٹینر جو ہے وہ اس پہ ڈیوٹی وصول ہوتی ہے. باقی تو یہ سارے جو ہے کسٹم والے اور یہ دوسرے جتنے بھی جو بارڈر پہ جو لوگ تعینات ہوتے ہیں وہ سب مل بیٹھ کے کھاتے ہیں. تو کہتے ہیں اس میں بھی جو ہے نا وہ بڑا پیسہ کمائے گا. کہتے ہیں اگر اس میں بھی نہیں تو کہتے ہیں پولیس میں بھیج دیں, پھر پولیس کا جو ہے وہ اس میں بھی ٹھیک ٹھاک پیسہ کمائے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے بچوں کی تعلیم پہ اتنا خرچ کیا ہے اور آپ کو اگر ریٹرن چاہیے تو آپ جو ہے CSS کروا لیں اور کسی اچھے جو ہے وہ
اس میں فیلڈ میں اس کو جانے دیں اور ادھر سے وہ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک پیسہ کما لے گا. کہتا ہے اگر وہ بھی نہیں تو پھر آپ اس طرح کریں کہ اس کو آرمی میں جو ہے کمیشن دلا دیں. اگر وہ اس قابل ہوا کہ کل کو اگر وہ لیفٹیننٹ جنرل یا میجر جنرل یا بریگیڈیئر تک وہ پہنچ جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک پیسے کما لے گا اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس کو کوئی پوری زندگی کوئی پوچھے گا نہیں, ہاتھ نہیں ڈال سکے گا. کہتا ہے آپ کاروبار بھی کرتے ہیں, آپ جو ہے نا اربوں کروڑوں کے حساب سے کماتے ہیں, ٹیکس بھی دیتے ہیں, کہتے ہیں آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ایک جو ہے ایک سی ایس پی یا ایک جو ہے فوجی آفیسر کے سامنے آپ کچھ بھی نہیں ہے, وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو بہرحال یہ اس کا مشورہ تھا. تو مشورہ تو انٹرسٹنگ ہے, لیکن بات پھر وہی ہے کہ یعنی اگر آپ اس طرح کریں گے تو دنیا میں تو شاید آپ کامیابی ہو جائیں گے, آپ کے پاس جو ہے نا بے تحاشا مال بھی اکٹھا ہو جائے گا, آپ انجوائے بھی کریں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن آخرت میں جو ہے وہ اللہ کو آپ کیا جواب دیں گے؟ مطلب سوچنے کی بات یہ ہے نا کہ آخر ساری عمر انسان ہے, زندہ تو نہیں رہنا نا, ایک نہ ایک دن مر جانا ہوتا ہے. تو اسی طرح جو ہے بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ عام آدمی کا یہی حال ہے. یعنی ایک عام آدمی جو چاہے وہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے یا کوئی چھوٹی موٹی جاب کرتا ہے تو اس کی جو ہے نا حالت بہت پتلی ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس کو معاوضہ اتنا کم ملتا ہے کہ وہ اس میں سے جو ہے نا اپنا یعنی جو مہینے کا بجٹ ہے وہ نہیں بنا سکتا. اگر مہینے کا بجٹ بنا بھی لیتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کہیں جو ہے وہ اگر موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے, کہیں گاڑی پہ جا رہا ہے تو یہ جو ہے نا پولیس والے اس کو تنگ کریں گے جناب. جگہ جگہ آپ کو پتہ ہے ناکے لگے ہوتے ہیں, بھتے مانگتے ہیں, بلا وجہ تنگ کرتے ہیں, تو وہ جناب آپ کو پریشان کریں گے. آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ یعنی بحث کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, بلکہ آپ کے اوپر تشدد بھی ہو جاتا ہے. تو مطلب ہے عام آدمی بڑی اس کی بڑی تذلیل ہوتی ہے, بڑی جو ہے وہ ذلت امیز زندگی گزار رہا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کاروبار کرتے ہیں, کاروبار میں اگر آپ پیسے کما بھی لیتے ہیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ سرکاری آفیسر کا جو ہے نا آپ ٹیکس پے کرتے ہیں. اصولی طور پہ تو آپ کی زیادہ معاشرے میں عزت ہونی چاہیے, لیکن ہمارے معاشرے میں ٹیکس پیئر کی اتنی عزت نہیں ہے جتنی عزت جو ہے وہ ٹیکس لینے والوں کی ہے. تو کاروباری حضرات کا جو ہے نا وہ یعنی مقام نہیں ہے. اور پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے پاکستان میں کہ اس قدر سیکیورٹی کے مسائل ہیں کہ ابھی جو ہے پچھلے دنوں میں ایک بندے نے ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ, جس نے کہیں کوئی بحریہ ٹاؤن میں غالباً اس نے کاروبار شروع کیا, کوئی تقریباً کوئی میرا خیال ہے کوئی کروڑ کے لگ بھگ جو ہے نا اس نے انویسٹمنٹ کی, اور اس میں جناب پہلے مہینے میں جو ہے وہاں پہ ڈاکہ پڑا اور اس کا جو ہے 35-40 لاکھ کا جو ہے وہ مال اور پیسے وغیرہ جو بھی تھے وہ لوٹ کے چلے گئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں آپ کو گورنمنٹ سیکیورٹی نہیں دیتی ہے. اگر آپ اپنی سیکیورٹی کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو سیکیورٹی آپ سیکیورٹی ارینجمنٹ کریں گے تو کیا وہ فل پروف ہوگی, آپ کے اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ وہ جناب آپ بچ جائیں, ٹھیک ہے نا, یعنی اس طرح کے ڈکیتی سے. تو بہت ہی جو ہے یعنی برے حالات ہیں اس وقت ہمارے ملک میں. یعنی آپ چاہے روزگار کریں, جاب کریں یا جو ہے آپ ملازمت کریں, آپ کو جو ہے یعنی سیکیورٹی جو ہے وہ نہیں مل سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو ڈیو رسپیکٹ ہے جو ہر معاشرے میں جو ہے وہ انسان کو ملنی چاہیے یا ملتی ہے, وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں عزت کس کی ہے؟ ہمارے معاشرے میں عزت جو بڑے آفیسرز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, ان کی عزت ہے, ٹھیک ہے نا, ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. اور پھر جو ہے آپ کے جو آرمی کے آفیسرز ہیں, ایون کہ آرمی کے جو جے سی اوز ہوتے ہیں, لو رینک کے جو لوگ ہوتے ہیں, ان کی بھی عزت ہوتی ہے. ہاں ان کے افسر ان کی عزت نہیں کرتے ہیں, لیکن باہر آپ ان کو ٹچ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ایک سویلین کی کوئی عزت نہیں ہے, تو اور نہ وہ سیف ہے. تو یہ ہمارے ملک کا جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے وہ یعنی ایک آپ مسئلہ کہہ لیں یا جو ہے ہمارے ملک کا المیہ کہہ لیں. تو اب میرے پاس تو اس کا کوئی جو ہے وہ سلوشن نہیں ہے, کوئی جواب نہیں ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. میرے پاس جو سلوشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے یا تو یہی ہے کہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں, مطلب فرار اختیار کریں. تو اگر اس ملک میں رہنا ہے تو پھر بس ساری عمر جو ہے نا اگر آپ جو ہے مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ان اداروں کے اور ان کرپٹ مافیاز کے رحم و کرم پہ چھوڑیں گے تو پھر آپ کو سب کچھ جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا.
پھر آپ کو جو ہے وہ ذلت بھی برداشت کرنی پڑے گی، آپ کو جو ہے جگہ جگہ جو ہے وہ لوگ ذلیل کریں گے، آپ کی تذلیل کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو ہے نا وہ آپ کو تنگ کیا جائے مختلف طریقوں سے. تو بہرحال تو بہت بڑے بڑے مسائل ہیں ہمارے ملک کے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کرے. تو دعاؤں میں یاد کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور جو ہے وہ شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. آپ کی سپورٹ سے جو ہے وہ موٹیویشن ملتی ہے، اور کوشش جو ہے ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی جو ہے وہ ویڈیو بنائی جائے، انفارمیٹیو بھی ہو اور تھوڑی انٹرسٹنگ بھی ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.